السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے لیے کلاس نوم کے اردو گیسٹ پیپر لائے ہیں۔ اس میں بہت اہم جو مشقی سوالات ہیں وہ تقریباً اس میں 60 سوالات شامل ہیں، جس میں سے آپ کے پیپر میں جو سوال آئے ہوئے ہیں تو بہت اہم جو خطوط ہیں، تو اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 12 جو ہیں وہ خطوط شامل ہیں۔ 12 خطوط میں سے آپ کا پیپر بنے گا۔ پھر جو خلاصہ جات ہیں اس میں 8 ہیں۔ پہلا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا مرزا غالب کے عادات و خصائل ہیں، تیسرا کاہلی ہے، اور چوتھا نسوح اور سلیم کی گفتگو ہے، پانچواں پنچایت ہے، چھٹا آرام و سکون ہے، ساتواں امتحان ہے، اور آٹھواں جو ہے قدر ایاز ہے۔ اسی طرح اگر نظموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو نظموں کا جو مرکزی خیال اور خلاصہ ہے وہ اس میں جو ہے 3 اس میں نظمیں شامل ہیں۔ حمد ہے، برسات کی بہاریں ہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، یہ 3 اس میں نظمیں، اس کا مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے اور خلاصہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر مکالمے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 6 مکالمے شامل ہیں، اور اسی طرح جو اس میں درخواستیں ہیں وہ بھی 6 شامل ہیں۔ 6 درخواستوں میں سے آپ کی کوئی نہ کوئی ایک درخواست ضرور آئے گی۔ اسی طرح نظم کے جو اہم اشعار ہیں وہ اس میں جو ہے تقریباً 13 اشعار شامل ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اسی طرح جو کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، کہانیاں، وہ اس میں 10 شامل ہیں۔ یہ 10 کہانیاں یاد کریں، اس میں سے کوئی نہ کوئی کہانی ایک ضرور اس میں آئی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح اگر غزل کے اشعار دیکھے جائیں تو 15 اس میں غزل کے اشعار شامل ہیں۔ پھر درج ذیل جملوں کی درست کیجیے، تو اس میں تقریباً جو ہے 36 جملے ایسے شامل ہیں جس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، درج ذیل جملوں کی تکمیل کیجیے، یعنی آدھا جملہ دیا گیا ہے، باقی آدھا آپ نے خود لکھنا ہے، تو یہ 30 اس میں جو ہے جملے شامل ہیں۔ اسی طرح بہت اہم نثر پاروں کی تشریح کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً جو ہے ایک ہے بہت اہم نثر پاروں کی تشریح میں ہجرت نبوی ہے، اسی طرح پھر کاہلی ہے، پھر لہو اور قالین، شاعروں کے لطیفے، نسوح اور سلیم کی گفتگو، امتحان، پنچایت، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، قدر ایاز، آرام و سکون۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ PDF فارمیٹ چاہیے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے PDF فارم میں یہ اہم گیسٹ پیپر لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔